درج در خوف ہزارہ ایمنی، درج در خوف ہزارہ ایمنی، اللہ کے خوف میں ہزاروں امن پوشیدہ ہے. یہ عجیب خوف ہے. ساری دنیا کے خوف میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے اس کے خوف میں ہزارہ امن پوشیدہ ہے، ہزاروں سکون مضمر ہیں. اور مولانا فرماتے ہیں کہ شاید اے دنیا والوں تم مجھے اعتراض کی نظر سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، امن میں اور خوف میں تو تضاد ہے، یہ تو اجتماع ضدین کا دعویٰ کر رہا ہے جو محال نظر آتا ہے. فرمایا محال نہیں ہے. اے مجھے اعتراض کی نظر سے دیکھنے والوں ذرا اپنی نظر کو آئینے میں دیکھو. در سواد چشم چندی روشنی، تمہاری آنکھ کی کالی پتلی میں اللہ نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے. تمہاری آنکھ کی کالی پتلی میں روشنی نور کا خزانہ رکھ دیا، اور نور میں اور شاہی میں تضاد ہے یا نہیں؟ تو تم جن آنکھوں سے ہمیں گھور گھور کر معترضانہ نظر سے دیکھتے ہو وہی آنکھیں میرے موقف کی دلیل پیش کر رہی ہیں. تم اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھو کہ کالی پتلی میں نور کا خزانہ ہے یا نہیں، روشنی کا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے خوف میں امن و سکون اپنے سے ڈرنے والوں کو عطا کرتا ہے. جس نے جو ان سے ڈرا سارے عالم سے بے خوف ہوا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ سے تقوی سے رہتا ہے، ڈر کر رہتا ہے، سارا آمنا فی بلادہ، جہاں جاتا ہے جس شہر میں جاتا ہے امن سکون سے رہتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے وہ کہیں بھی جائے کوئی ملک اس کو پناہ نہیں دے سکتا. جہاں جائے گا زمین خدا کی، جہاں جائے گا آسمان خدا کا. لہذا خدا کو ناراض کر کے جینے والا کہیں عالم میں چین نہیں پا سکتا. کوئی اس کو سیاسی پناہ خدا کے مقابلے میں نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جہاں جائے گا خدا کا ملک ہوگا. جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نقد انعام دنیا ہی میں اس کو عطا ہوتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے اسباب خوشی ہو یا نہ ہو. ایئر کنڈیشن کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا اپنے عاشقوں کو. ایئر کنڈیشن میں دل جلتے ہیں اور خودکشی کے وسوسے تک آتے ہیں لوگوں کو. کھال ٹھنڈی ہونا دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہے. لیکن اللہ کے سے محبت کر کے دیکھو، اللہ کی عبادت کر کے دیکھو، چاہے آپ دھوپ میں ہوں، چاہے ایئر کنڈیشن گھر میں نہ ہو، کھال آپ کی گرم ہو، لیکن قلب میں ایسی ٹھنڈک ہوگی کہ بادشاہوں کو اس ٹھنڈک کا خواب بھی نظر نہیں آ سکتا. اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ اپنے سوئٹزرلینڈ اگر واٹر پروف گھڑیاں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کے قلب کو غم پروف کر سکتا ہے. چاروں طرف غم ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں اپنے نام لینے والوں کو چین اور سکون عطا فرماتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے دوست یہ عرض کیا تھا کہ کافروں کو زیادہ دولت سمجھ کر میں اب ایک واقعہ یاد آیا. کانپور میں 6 مہینے میں رہا تو ایک باغ ہے وہاں جس کو ایک مسلمان نے بنایا تھا، نہرو باغ اس کا نام ہے. تو میں چھپیانے میں حاجی اسلام الدین، امام الدین یہ لوگ ہیں وہاں تھا. تو میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ان حضرات نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کو ذرا تفریح کرا لاؤں، باغ ہے یہاں نہرو باغ، وہاں مرغی ورغی پکا کر لے چلیں، اسی باغ میں ہم لوگ کبڈی کھیلیں گے اور بعد میں وہیں کھانا کھائیں گے، آپ کا بھی دل بہل جائے گا. حضرت ہاں ٹھیک ہے چلو. اللہ والے ایسے خشک نہیں ہوتے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں. وہ بڑے دل کے زندہ دل ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش کرتے ہیں، خوش کرتے. ان کے پاس جو بھی بیٹھ جاتا ہے سکون محسوس کرتا ہے. وہ ڈیفریزر ہیں، ایسے ریفریجریٹر ان کے قلب میں ہے کہ جتنے ہی سر جل رہا ہو کسی کا پریشانی و فکر سے، کسی کو ہزاروں غم سے، ذرا کسی بوریا نشین کے پاس چلے جاؤ جو سچ مچ کا اللہ والے کا نام لے رہا ہو، نقال نہ ہو. کیونکہ کبھی کبھی سانپ بھی مچھلیوں کی نقل کر لیتا ہے اور شکل بھی سانپ کی. ایک مچھلی ہے اس کا نام بام ہے، بالکل وہ سانپ کی شکل کا، وہ بھی ایسے ایسے چل رہا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ سانپ بھی ہے اور مچھلی بھی ہے. لیکن فرمایا کہ جو اللہ والوں کی نقل کرنے والے ہیں، نقلی قسم کے میڈین ڈالٹا پیر ہیں، وہ ہر وقت باخدا نہیں رہ سکتے. ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نظر آنے اور حلوے مانڈے کے لیے تھوڑی دیر وہ مراقبے میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، چاہے سوتے ہی ہوں. مرید سمجھتے ہیں حضور عرش پر ہیں، وہ ہیں فرش پر سو رہے ہیں آرام سے. تو آدمی فرماتے ہیں کہ لیکن مچھلی کا مقابلہ سانپ نہیں کر سکتا، سچے اللہ والوں کا مقابلہ نقلی پیر نہیں کر سکتا. کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے وہ خشکی کا جانور ہے، اس کو بخار ملیریا چڑھ جاتا ہے. جو سانپ کی خشکی کا ہے وہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ رہے گا، اس کے بعد دیکھے گا آپ تماشا دیکھنے والے چلے گئے کہ نہیں. جب دیکھا چلے گئے تو بل میں گھس جائے گا، وہاں اپنے جسم کو خشک کرے گا، خشک کرے گا، خوش نہیں خشک. آپ کو ذرا خیال رکھیے گا.
اور مچھلیوں کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں دائیں مندر کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، یعنی ہر وقت اللہ والا رہنا، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد میں، مارکیٹ میں، آفسوں میں، فیکٹریوں میں، یہاں تک کہ اگر وزارت عظمیٰ بھی ہو اور سچا اللہ والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وہاں بھی اللہ والا رہے گا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں دائیں مندر آب کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت اللہ والا رہنا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ مار را باؤ کجا ہمراہیت، اور سانپوں کو مچھلیوں کی رفاقت اور ہمراہی نہیں حاصل ہو سکتی۔ مار را باؤ کجا ہمراہیت، کہاں سانپ اور کہاں مچھلی، شکل نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مٹیریل الگ ہے، وہاں زہر گھسا ہوا ہے سانپ میں۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت کا زہر گھسا ہے وہ ان اللہ والوں کے مقابلے میں کیسے باخدا ہر وقت رہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا دانت توڑوا دی، زہر کی تھیلی نکلوا دی نفس کی، اہل اللہ کی صحبتوں سے۔ اور خواجہ عزیز الحسن مرزوق کیا تھے؟ گریجویٹ تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور کیا کیا ڈگریاں الہ آباد سے BA کیا تھا، لیکن جب حکیم الامت سے اپنے نفس کا زہر نکلوایا تھیلی اور دانت توڑوا دیے سانپ کے، اور نفس اللہ والا مطمئنہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ علماء نے ان کو شیخ بنایا۔ گریجویٹ تھے، مسٹر کی جب ٹرم مس کر دیا ایک حکیم الامت نے تو بڑے بڑے جناب علماء بھی ان سے فیض لیتے۔ اور خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حضرت میں تو دنیا دار، مسٹر انگریزی داں، ڈپٹی کلیکٹر، لیکن آپ نے ہماری سب ٹرم نکال دی۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک بستی میں ایک گورنر گیا تو ایک گاؤں والا دوڑا آیا، زمیندار تھا، وہ دیہاتی جاہل تھا، انگوٹھا ٹیک کہتے، یعنی دستخط بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوڑا آیا، اس نے کہا حضور میں آپ سے ملنا آیا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے میرے گاؤں میں گورنر آیا ہے، اس سے پہلے تو سب ٹر والے آتے تھے، انسپکٹر آئے، ڈاکٹر آئے اور ڈپٹی کلیکٹر آئے، لیکن آج تک کوئی نر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ ایک نر آیا ہے، یعنی گورنر۔ وہ بیوقوف دیہاتی ایسا تھا، وہ سوچتا ہے یہ نر ہے کوئی، باقی سب مادہ تھے ہوئے۔ لیکن یہ تو لطیفے کی بات یاد آ گئی اس وقت میں۔ تو خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج کی چند دن کی صحبتوں سے عزیز الحسن کیا ہو گیا؟ فرمایا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ حکیم الامت کے فیضان صحبت کو تعبیر کیا ہے کہ اے حکیم الامت، تیری صحبت میں بیٹھ کر عزیز الحسن کو کیا ملا؟ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں، گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ اب مجھے اللہ کے نام سے میرے دل میں ایسے مزے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں جیسے جنت میں ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ پریشانی اور ذہنی انتشار اور ذہنی کوفت دور ہو جائے اور اللہ کی محبت کا کوفتہ ملنے لگے، یہ بغیر کسی کے سے محبت کیے ہوئے اللہ والی یہ نصیب نہیں ہوتی۔ چانچہ خود خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ آشفتہ خیالی مانے پریشانی، ذہنی پریشانی، ہر وقت چکر وساوی انتشار۔ لیکن فرمایا جب کسی صحیح مربی اور صحیح کوئی الخدا پرست اللہ والا مل جائے تو فرماتے ہیں جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ خواجہ صاحب کو بھی شروع میں تو انسان ہوتا ہی پریشانی میں، فرماتے ہیں فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشاں کر دیا، فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشاں کر دیا، میں نے سر نظر جنون فتنہ سامہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی محبت کے حوالے کر دیا اپنے لیے۔ تو یہ بات پر بات جو چل رہی ہے اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو وہ نعمت عطا کرتے ہیں جو دشمنوں کو نہیں دیتے۔ بیوی اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اولاد کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، مکان اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ آپ کہیں صاحب یہ درد دل سے کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے، سنیے، ان کو ساحل پر بھی تو طغیانی ملی، وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کے پروگرام پر بدحواس ہیں، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ الہ آباد میں مجھے ایک شاعر نے شعر سنایا تھا کہ وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، یعنی جدائی میں تو غم ہے نا اور یاد میں ٹھنڈک ہے۔
وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اللہ والے اللہ کی رحمت کے سائے میں جیتے ہیں، جو ان کو خوش رکھتا ہے اللہ ان کو خوش رکھتا ہے، جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے مالک پر فرض ہے کہ وہ اپنے غلام کو خوش رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے مالک، ان سے بڑھ کر کون مالک ہوگا؟ جس سے خدا راضی ہوتا ہے بلا اسباب مسرت اس کے دل کو اللہ خوش رکھنے پر قادر ہے۔ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ چاہتا ہے غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ غم ہٹائے اور خوشی کے اسباب لائے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں۔ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ چاہتا ہے غم کی ذات کو کہتا ہے اللہ کن اے غم تو خوشی ہو جا، وہ خوشی بن جاتی ہے۔ وہ حیران رہتا ہے، یا اللہ میں تو سوچ رہا تھا فلاں فلاں مصیبت جب دور ہوگی جب کہیں ہم خوشی کا منہ دیکھیں گے، یہ کیا ہے آج تو میرا دل بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی نگاہ کرم دل پر پڑ گئی، رخ کیا جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ باغاں میں ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کانٹوں میں بھی پھولوں میں اور خوشیوں میں رہتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک حصی بیان کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئے کہ در کنج مسجد مستشاد، ایک مسجد کے گوشے میں چٹائی بوریا ٹوٹی پھوٹی اللہ کی یاد کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اشکبار آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک شخص ہیل پارک کے گملوں اور بنگلوں میں پڑا ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے پھولوں میں ہے، وہ غمگین ہے اور یہ مست ہے۔ کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے دل میں کوئی غم ہے، پھول ظاہر سے گملے باہر ہیں، پھول سب باہر ہیں، دل میں غم ہے، اور یہ جو کانٹوں میں ہیں اور چٹائی پر مست ہے، خوش اور گنگنا رہا ہے، اس کے دل میں کوئی خوشی ہے۔ دوسری مثال لیجیے، ایک شخص کے اوپر 10 لاکھ کا قرضہ ہے، مقدمہ الگ چل رہا ہے، وہ چاروں طرف پھول میں رو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو گدڑی میں ہے، نیچے کانٹے بھی ہیں، کانٹوں کا درخت بھی ہے اور کانٹے ہی کانٹے ہیں، وہاں اپنی گدڑی میں ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کا ایک لال ہے، وہ اپنی گدڑی میں لیے ہوئے آرام سے مزے لے رہا، مسکرا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کیا بات ہے، وہ تو پھولوں میں رو رہا ہے اور تم کانٹوں میں مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر دل میں کوئی خوشی ہے، اس کو معلوم میری گدڑی میں لال ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کا ہے اور ہزاروں پریشانی۔ ایک وزیر اعظم پر مقدمہ چل رہا ہے، یا گورنر پر یا کمشنر پر مقدمہ چل رہا ہے، ایک بیچارہ جھونپڑی میں مزدور ہے، وہ اپنے روٹی اور آرام سے، نہ کوئی مقدمہ ہے، کیسے مزے سے۔ لکھنؤ میں ایک نواز صاحب، نیند نہیں آتی تھی، پیٹ میں السر ہو گیا تھا، تو حکم آئے جھوائی ٹولہ والوں نے کہا کہ حضور آپ صرف 2 تولہ قیمہ کا عرق چوس سکتے ہیں، آپ روٹی یا گوشت کی بوٹی نہیں کھا سکتے، لہذا جب 2 تولہ قیمہ کوئی عرق چوسے گا تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ جب پیٹ نہیں بھرے گا، جب غذا نہیں ہوتی تو نیند نہیں بھاگ جاتی ہے، لہذا 1 گھنٹہ مشکل سے سوتے تھے۔ اب 2 بجے رات تک ٹہل رہے ہیں، قصہ کو بلائے جا رہے ہیں، پیر میں تیل کی مالش ہو رہی ہے، سر پر تیل کی مالش ہو رہی ہے، اور قصہ کو ان سے قصہ سن رہے ہیں تاکہ نیند آ جائے، نیند نہیں آ رہی۔ ایک دن دیکھا کہ 2 بجے ٹھیک دوپہر میں دھوپ میں ایک مزدور آیا، لکڑی کا گٹھر اس نے پھینکا، 2 موٹی موٹی روٹی اتنی بڑی بڑی نکالی، پیاز اور چٹنی اور کچھ ٹماٹر اور کچھ اس نے اس سے ایک منہ سے اور ایک لقمہ لیا اور ٹماٹر اور چٹنی ہری مرچی کاٹی، یہاں تک کہ 2 روٹی بڑی بڑی آدھے کلو کی کھا گیا اور 1 لوٹا پانی پی لیا۔ اس کے بعد نواز صاحب سب تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے محلے سے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ پر جس کی 1 اینٹ آدھی انچ اوپر آدھی انچ نیچے کھڑبڑ سڑبڑ گڑبڑ، اس پہ وہ لیٹ گیا، نہ قالین ہے نہ صوفے ہیں، اور خراٹے کی رسید بھیج دی سونے۔ اب نواز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس شخص جب جاگ جائے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اگر وہ میری ریاست لے لے اور مجھے اپنی نیند اور اپنی بھوک دے دے تو میں ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستوں، آج دن کو اللہ نے صحت دی، شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے بس اتنا کماؤ، اتنا کمانا جائز نہیں کہ جس سے انسان اپنی دین کو نہ سنبھال سکے اور آخرت کے وطن کی تیاری نہ کر سکے، چاہے وہ شجن فتویٰ کے روح سے جائز بھی کیوں نہ ہو۔ اتنا تو وقت نکالنا چاہیے کہ جا کر ایسی مراکز میں، ایسی جگہ انسان جائے جہاں دین انسان کو ملے۔ آج کل رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا، یا بزرگوں کی خانقاہوں میں اللہ والوں سے، جہاں بھی جس کو مناسبت ہو، دیکھو وہاں جا کر کیا ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک کروڑ پتی
جب اس کا میدا ہی ہر وقت اس کا خراب رہتا تھا اور ہر وقت وہ گیسٹرک کی بیماری پریشان، اس نے ایک چلہ لکھا لیا، اب جناب پہاڑوں پر دوڑاؤ، بستر سر پر رکھے، جناب ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، اب جب پسینہ نکلا اور چلنا پھرنا ایسا لال ہو کر آیا، اور اس نے کہا توبہ توبہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ کروڑوں روپیوں میں اور بریانیوں میں اور کبابوں میں صحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے سوکھی روٹیوں میں اور کشمیر کے پہاڑوں پر چڑھنے سے، ورزش اور ریاضت سے۔ دیکھا دین کے راستے میں مشقت کرنے سے ہوتا ہے، اب مشقت چھوڑ دیا، پسینہ مجاز نہیں، ایک قطرہ کیا مکھی کے سر کے برابر کسی کا نکل جائے، ذرا سی گرمی ہوئی ایئر کنڈیشن چالو کرو، پنکھے چلاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ پسینہ نہ نکلنے سے سارا زہر خون میں جذب ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مشقت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو میں اب یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر شخص چین کی زندگی چاہے گا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب میں پریشان رہنا چاہتا ہوں، ہے کوئی ایسا؟ آپ کسی سے، اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، کسی دوست سے پوچھو کہ بھئی آپ کیا پریشانی چاہتے ہیں، تو کہے گا کہ پری تو چاہتا ہوں مگر شانی نہیں چاہتا ہوں، خالی پریشانی میں پری بھی تو ہے، شانی نہ آنے پائے، اس کے لیے تو فوراً تیار ہو جائیں۔ لیکن پریشانی کا علاج دنیا میں والوں کے پاس نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا یا امریکہ روس کتنی ہی ترقی کر لیں مگر سکون قلب کا ان کے پاس علاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون زمین سے نہیں نکلتا، سکون آسمان سے میں اتارتا ہوں۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو سکینہ اور سکون کو مومن کے دل پر اتارتا ہے، قلب اس کا ایئرپورٹ ہے، سکینہ اوپر سے اترتا ہے، آسمانی نعمت زمین والے نہیں پا سکتے جب تک کہ آسمان والے کو راضی نہ کر لیں۔ یہ پیٹرول تھوڑی ہے، سوئی گیس تو یہ گیس تھوڑی ہے، یا وہ ہے کہ زمین کھودا اور بورنگ کیا اور پتہ لگا لیا، یہ آسمان والے کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو دلوں کو چین ہماری یاد سے ملے گا، ہماری یاد سے، کیونکہ دل تمہاری روح ہمارے پاس سے گئی ہے، میری علاقائی میری غذا ملے گی تب تم کو چین ملے گا۔ کسی بنگلہ دیشی کو لاکھ روٹی کھلاؤ، جب تک بھات نہ ملے اسے چین نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے علاقے کی غذا ہے۔ تو ہماری روح کا علاقہ اللہ کا قرب، اللہ کے پاس سے ہم لوگ آئے ہیں، جسم کا میٹیریل اس زمین سے، تو لہذا بھوک سے ہماری بھوک، کھانے سے روٹی ہماری بھوک دور کر سکتی ہے، قلب کو اطمینان و چین نہیں دے سکتی روٹی، کیونکہ ہماری روح کی غذا جب تک اللہ کی یاد ہے، ہمیں اپنے علاقے کی غذا۔ مچھلی کا مرکز کیا ہے؟ پانی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے نکال کر دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کر دو، دنیا بھر کی نعمتیں، مرنڈا بھی لاؤ، شامی کباب بھی لاؤ، بریانی بھی، پراٹھے بھی، اور اس کو ٹیلی ویژن بھی دکھاؤ، بلکہ VCR بھی دکھاؤ، مچھلی کیا کہے گی؟ مچھلی کہے گی بھائی صاحب میرے حال پر رحم کرو، یہ اپنا مرنڈا لے جاؤ، نہ مرنڈا نہ انڈا، یہ سب میرے لیے ڈنڈا ہے، ارے مجھے پانی میں ڈالو۔ اگر یہاں بھی کہیں مچھلی کا، یہ دیکھیے مچھلیوں نے یہ ہمیں سبق دے دیا کہ اگر ہمارے مرکز سے دور کرو تو بھی ہمارے لیے پانی ضرور رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اب تم بزنس کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، مارکیٹوں میں جا سکتے ہو، دکان کھول سکتے ہو، لیکن تمہارا مرکز میری یاد، میرے قرب کہ دریا سے جب تم جاؤ تو پانی ساتھ لے جانا مارکیٹ میں، وہ کیا ہے؟ فابتغوا من فضل واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مارکیٹ جا رہے ہو یہ نہ سوچنا کہ اب مسجد سے چھٹی مل گئی، وہاں زیادہ یاد کرنا، واذکروا اللہ کثیرا، کیونکہ وہاں زیادہ غفلت کے اسباب ہیں۔ دریا میرے قرب کا دریا وہاں بھی بنا لو، میرا نام لیا اور دریا پیدا ہوا۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، نور کا دریا، اللہ کے نام۔ تو اللہ نے کیوں دیا حکم؟ دیکھو مچھلیاں بتا رہے ہیں کہ اگر دریا سے، تالاب سے ہم کو نکالا تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر لینا، گھر میں، مارکیٹ میں، جہاں چاہو ہم کو رکھو، مگر پانی ہونا چاہیے۔ مومن جہاں بھی رہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ مومن جہاں بھی رہے اگر اللہ کو یاد کرتا رہے گا، زندہ رہے گا، اس کا پانی موجود ہے۔ ہمارا مرکز اللہ کے قرب کا دریا ہے، اس لیے مولانا رومی نے اللہ والوں کو تعبیر کیا ہے ماہیان قار دریائے جلال
اللہ کے قرب کی دریا کی گہری دریا میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو لوگ کم پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں، مثلا 2 فٹ پانی ہے، میں نے خود گاؤں میں دیکھا کہ جہاں تالاب میں پانی 2 فٹ 2.5 فٹ ہوتا ہے، جون کے مہینے میں وہاں مچھلی مارنے والے پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ سورج کی گرمی سے مچھلیاں نیند بےہوشی میں ہو جاتی ہیں، پانی گرم ہو جاتا ہے، گہرا پانی نہیں جو نیچے غوطہ مار لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ہمارے قرب کے گہرے دریا میں رہا کرو، زیادہ جب نام لوگے تو پانی زیادہ بن جائے گا قرب کا، تو گہرے دریا تو دنیا کے حوادث اور غفلت کے اسباب جب آئیں گے تو تم غوطہ مار کے نیچے ٹھنڈک میں جا کے بیٹھ لینا، اور اگر تم کم یاد کرو گے ہمیں تو تمہارا قرب کا دریا جو ہلکا ہوگا، کم گہرا ہوگا، جب دنیا کے حوادث کے آفتاب تمہارے پانی کو گرم کر دیں گے تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے، اور شیطان و نفس جتنے مچھلی مارنے والے تم کو مارنے والے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، جال میں پھنسا کر ختم کر دیں۔ لہذا اہل اللہ کو اسی لیے سارا عالم اگر فتنوں سے بھر جائے تو اہل اللہ کے قلب کی طمانینت و سکون کو پورا عالم اس کو چھین نہیں سکتا۔ اگر بیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، سارا عالم آنے سے بھر جائے تو اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ بجھ نہیں سکتا۔